الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وأنزل أشرف كتبه إليه زيادة لقوله ووصله وأكمل تشريفه لديه بإعطائه جوامع الكلم وخواتم الحكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأتباع محمد وبارك وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، الحمدللہ رب العالمین قرآن مجید کے 30 سپارے ہیں. الحمدللہ 17 سپاروں کا خلاصہ ہم بیان کر چکے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم سب کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آج ہم انشاءاللہ سورۃ المومنون سے یعنی 18ویں سپارے سے اسٹارٹ کرتے ہیں. اس سورت کے شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے قد افلح المؤمنون، بے شک فلاح پا گئے مومن لوگ. اور پھر آگے ان کی صفات بیان کی جا رہی ہے کہ مومن کون لوگ ہیں اور فلاح حاصل کرنے والے اعمال کون سے ہیں. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ مومن ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں. یعنی وہ لوگ اپنی نمازوں کو بڑے دھیان سے پڑھتے ہیں اور اس میں پھر جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس پہ جو بھی اللہ کا نماز میں ذکر کرتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، اذکار پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو بھی ذکر کرتے ہیں اس کو غور و فکر بھی کرتے ہیں. خاشعون، ڈرتے بھی ہیں، خشوع اختیار کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں، فضولیات میں نہیں پڑتے، خواہ مخواہ کی بحث میں نہیں پڑتے، ایسی چیزوں میں بھی نہیں پڑتے جو فائدہ دینے والی نہیں ہوتی. وہ اپنا خیال رکھتے ہیں، اپنی زبان کا خیال رکھتے ہیں، اپنے وقت کو بچاتے ہیں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ جو ہر دم اپنا تزکیہ نفس کرتے رہتے ہیں، بری چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر صبح شام اور اٹھتے بیٹھتے کرتے رہتے ہیں، گناہوں سے بھی بچتے ہیں اور ان کی ساری توجہ، پوری توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے. یہ ہے تزکیہ نفس. والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں. یعنی وہ حلال طریقے کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار نہیں کرتے اپنی جنسی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. دوسرا طریقہ، کوئی غلط طریقہ اختیار نہیں کرتے جس سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو. ایسا طریقہ اختیار نہیں کرتے جس سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی وہ زانی بھی نہیں ہیں، وہ فضولیات میں بھی نہیں پڑتے، وہ بے ایمان بھی نہیں ہیں، دیانتداری سے کام کرتے ہیں، وہ وعدہ خلافی بھی نہیں کرتے، وہ وعدہ کرتے ہیں اس کی پاسداری کرتے ہیں. اور ان تمام چیزوں کو اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ بہت برے اور مشکل کام ہیں جو یہ کرتے ہیں. یہ آسان کام نہیں ہے. جو انسان فضولیات میں پڑ جاتا ہے، وہ مطلب غیبت، چغلی وغیرہ میں جو پڑ جاتا ہے اور اس کی عادت بن جاتی ہے، جب انسان ان فضولیات سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے تو وہ ایک اچھی زندگی گزارتا ہے. اسی طرح جو شخص اپنا تزکیہ نفس میں لگا رہتا ہے، اپنے تزکیہ نفس میں لگا رہتا ہے، اپنے نفس کو پاک کرنے میں، صاف کرنے میں لگا رہتا ہے، تو وہ گناہوں سے پرہیز بھی کرتا ہے. اور جب وہ گناہوں سے پرہیز کرتا ہے تو وہ خود بخود اس میں ایمانداری، سچائی، وعدہ، عہد کا نبھانا جیسی کامیاب شاندار صفات اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. پھر جب ایفائے عہد کی بات آتی ہے تو وہ زنا بھی نہیں کرتے،
تو اس طرح ایک کامیاب شاندار انسان بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ فلاح پا گئے مومنوں، جو یہ سارے کام کرتے ہیں۔ مومن فلاح پا گئے۔ کون سے مومن؟ جو یہ سارے کام ابھی جو بیان کیے ہیں وہ کرتے ہیں۔ فرمایا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ شروع میں بھی نماز کی حفاظت اور خشوع کا ذکر اللہ نے کیا، اور دوبارہ نماز کا ذکر بیان کیا۔ سبحان اللہ، کہ وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ مومنوں کی 2 مرتبہ یعنی نماز کی حفاظت، نماز میں خشوع کرنے کا ذکر کیا کہ وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ جب وہ نمازوں کی حفاظت کرتا ہے اور خشوع سے پڑھتا ہے تو وہ نماز اس کو گناہوں سے روکتی ہے۔ اس لیے خشوع والی نماز ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ برا جس سے ایسے عمدہ اوصاف ہم میں پیدا ہوں، خشوع والی نماز ہمارے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ ہمارے اندر ایسے عمدہ اوصاف پیدا ہو جائیں۔ ان لوگوں کو یعنی مومنوں کو ایسے کام کرنے سے ایسے اچھے عمدہ اوصاف مل جاتے ہیں، حاصل ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یعنی ٹھنڈی چھاؤں والے باغات جنت الفردوس کے یہ وارث ہوں گے، اور اس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے آئیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی ان وارثوں میں شامل کر دے، اور ہمارے اندر بھی یہ صفات پیدا کر دے، اور ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائیں ان صفات کو داخل کر کے یا رب العالمین۔ پھر اس صورت کے اندر انسان کی پیدائش کا اللہ نے ذکر کیا، اور ساتھ میں انبیاء کا تذکرہ کیا۔ اس میں یہ بتایا ہے کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور جہنم کا بھی تذکرہ کیا۔ ساری تفصیل اس سپارے میں بیان ہوئی ہیں، اور ہم پچھلے سپاروں میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ یہ تمام انسانوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخاطب ہے، خطاب کر رہا ہے۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اتنی اچھی حالت میں بنایا ہے، تمہیں چند پانی کے قطروں سے اتنا اچھا عروج بخشا ہے، تو ہم تمہیں دوبارہ بھی اٹھانے پر قادر ہیں۔ ہمارے جو نبی آئے ہیں ان کی تعلیمات ہدایات کو اپناؤ، ان کی تعلیمات کو اور ان کی ہدایات کو اپناؤ، اور اپنے آپ کو درست کر لو۔ ہم نے یہ کائنات اور سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا، ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم اس آزمائش سے گزرو اور اس امتحان کو پاس کرو اور آخرت میں اچھی زندگی گزارو۔ اگر تم نہیں کرو گے تو ہم تمہیں عذاب دیں گے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں فضول نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا فتعال اللہ الملک الحق، اللہ تعالیٰ بہت بلند اور اعلیٰ ہے، وہ حقیقی بادشاہ ہے۔ اگر تم اچھے اعمال کرو گے تو میں تمہیں اچھا صلہ دوں گا، اور اگر برے اعمال کرو گے تو میں تمہیں سزا دوں گا۔ یاد رکھو اللہ فرماتا ہے لا الہ الا هو رب العرش العظیم کریم، رب العرش الکریم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عزت والے عرش کا مالک ہے۔ پھر اس صورت کے آخر میں دعا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارے، کوئی اور معبود ٹھہرائے، اللہ کا شریک ٹھہرائے، لا برہان لہ بہ، اور اس معبود کو پکارنے کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے گا۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، یاد رکھو ایسے جو کفر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ فلاح نہیں پاتے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن فلاح پائیں گے، اور آخر صورت میں فرمایا جو لوگ اللہ کے سوا کسی کو پکاریں گے
اللہ کے سوا اللہ کا شریک ٹھہرائیں گے، اللہ کے سوا لوگوں کو، دوسروں کو پکاریں گے، پیروں کو، فقیروں کو، قبروں کو، درگاہوں کو، بتوں کو، جن کو بھی اللہ کے سوا پکاریں گے وہ فلاح نہیں پائیں گے، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ کفر کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، دعا کیجئے اللہ ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور آپ سب سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ اللہ جی آپ ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ انسان کو ہر دم تزکیہ نفس کرنا چاہیے، ہر وقت، ہر پل، ہر گھڑی تزکیہ نفس کرنا چاہیے اور نیک اعمال کرنے چاہیے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے رحم کی امید بھی رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے۔ ساری نعمتیں جو اللہ نے دے رکھی ہیں ان سب کا حساب اللہ سبحانہ و تعالیٰ لینے والا ہے۔ اللہ جس کو چاہے اپنے فضل سے بخش دے، جس پر چاہے رحم کرے، جس کو چاہے عذاب دے۔ اللہ ہمیں فلاح پانے والے مومنوں سے بنا دے اور کفر والے اعمال سے ہم سب کو بچائے اور نجات دے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد سورۃ النور شروع ہوتی ہے۔ اس سورت میں بہت زیادہ تفصیلات ہیں، آئینی قوانین بھی ہیں، واقعہ عفق کے بارے میں بھی ہے، پھر گھروں کے اندر آنے جانے کے بارے میں بھی ذکر ہے، پردے کے مسائل بھی ہیں۔ سورۃ النور مدنی سورت ہے۔ یہ سن 6 ہجری میں نازل ہوئی تھی، اور اس میں خاص واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہے، جب ان پر منافقین نے تہمت لگائی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت یہ 10 آیات نازل کی تھیں سورۃ نور کی۔ اس میں حضرت عائشہ کی برات کا اعلان کیا گیا تھا، اور تہمت لگانے والوں کو ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش کی گئی تھی۔ اس سورت کی ابتدا میں دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةً فِي دِينِ اللَّهِ، کوئی نرمی تمہیں دین کا حکم ماننے سے نہ روکے، کوئی نرمی تمہیں دین کا یہ حکم ماننے سے نہ روکے۔ کون سا حکم؟ کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد کو 100 کوڑے مارو، تمہارے دل کے اندر ان کی سزا دیتے وقت کوئی نرمی نہ آئے، یعنی تم ان پر رحم مت کھانا، کیونکہ یہ اللہ کا حکم نافذ کرنا ہے۔ اس میں یہ بھی بات ہے کہ پہلے ہم نے پڑھا تھا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ چوری کے معاملے میں جو ہم نے پڑھا تھا، غالباً سورت مائدہ میں پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے پہلے مرد کا ذکر کیا تھا، اور زنا کے معاملے میں اللہ نے پہلے عورت کا ذکر کیا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ کمانا اور کمائی کرنا یہ مرد کے ذمے ہے، اور مرد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی طاقت دی ہے کہ وہ کما سکتا ہے، اور جب وہ کمانے کی طاقت رکھنے کے باوجود چوری کرتا ہے تو اس کے لیے چوری بہت بڑا جرم ہے، بمقابلہ عورت کے ذمے کمانا نہیں ہے، اور اس میں کمانے کی طاقت بھی نہیں دی ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے عورت چوری کسی مجبوری میں کر لے۔ اللہ نے چوری کے معاملے میں عورت کا ذکر بعد میں کیا ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا نرمی کا پہلو آ جاتا ہے، مگر جب اللہ تعالیٰ نے چوری کے معاملے میں عورت کا ذکر بعد میں کیا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے عورت چوری کسی مجبوری کے تحت کر لے، اس حوالے سے تھوڑا سا نرمی کا پہلو آ جاتا ہے، مگر جب زنا کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو پہلے رکھا، کیونکہ اللہ نے عورت کو شرم و حیا کا پیکر بنایا ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں حیا زیادہ رکھی ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ حیا سے کام لے اور اس غلیظ کام میں نہ پڑے، بنسبت مرد کے کہ مرد میں اللہ تعالیٰ نے اتنی حیا نہیں رکھی، اتنی حیا عورت کو دی ہے۔ اتنی حیا عورت کو دینے کے باوجود اگر وہ زنا کرے گی تو پھر اس کے لیے بہت سخت سزا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو کوئی زنا کرے
اور وہ شادی شدہ نہ ہو تو اسے 100 کوڑے مارو، اور اگر کوئی شادی شدہ زنا کرے تو اس کی سزا رجم کرنا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت آتی ہے کہ پہلے رجم کی آیت بھی تھی، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کو منسوخ کر دیا، لیکن اس کا حکم باقی رکھا۔ اور حکم اس لیے بھی باقی رکھا اللہ تعالیٰ نے کہ حضور کے دور میں کچھ لوگوں کو رجم بھی کروایا گیا۔ نبی علیہ السلام کے دور میں ایک شخص ماہر السلمی اور ایک خولہ نامی خاتون تھی جنہیں رجم کیا گیا تھا۔ بہرحال اس سزا کے لیے کچھ شرائط ہیں جو بہت سخت ہیں، یعنی لازم 4 لوگ گواہی دیں اس جرم کی، پھر مجرم خود اس جرم کا اعتراف کر لے۔ اگر 4 گواہ نہ ہوں یا پھر مجرم اعتراف نہ کرے تو پھر یہ سزا نہیں دی جائے گی۔ غور سے سن لیں، 4 لازم 4 لوگ گواہی دیں اس جرم کی، یا پھر مجرم خود اس جرم کا اعتراف کرے۔ اگر 4 گواہ نہ ہوں یا پھر مجرم جو ہے اعتراف نہ کرے تو پھر یہ سزا نہیں دی جائے گی۔ بہرحال ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے، یہاں مختصر ہی بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جب ان کو یہ سزا رجم کی دی جائے تو اس وقت مومنین کی ایک جماعت حاضر ہونی چاہیے۔ جب رجم کی سزا دی جائے تو اس وقت مومنوں کی ایک جماعت حاضر ہونی چاہیے۔ وہ اس لیے کہ یہ جو سزا ہے یہ عبرت بن جائے، لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، باقی لوگ بھی اس سے عبرت حاصل کریں اور وہ بھی اس جرم سے بچنے کی کوشش کریں۔ فرمایا الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، زانی مرد صرف زانیہ عورت سے نکاح کر سکتا ہے یا پھر مشرکہ عورت سے۔ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اور زانیہ عورت سے بھی صرف زانی یا مشرک مرد ہی نکاح کرے گا۔ وحرم ذلك علی المؤمنین، اور یہ زانیہ اور زانی سے مومنین کا نکاح حرام کر دیا گیا ہے۔ زانیہ اور زانی سے مومنین کا نکاح حرام کر دیا گیا ہے۔ اب یہ حرام بلکہ یہ اخلاقاً بات کی جا رہی ہے، یہ اخلاقاً بات کی جا رہی ہے کہ یہ ایک مومن کی شان کے خلاف ہے کہ وہ ایک فاحشہ عورت سے نکاح کرے۔ اس سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ جو زانی مرد ہو اسے آگے زانی عورت ہی ملے گی ہر حال میں، نہیں، یا یہ کہ جو زانی عورت ہو اسے زانی ہی مرد ملے گا، ایسے نہیں، یہ اخلاقاً بات کہی گئی ہے۔ اسلام میں یہ حکم ہے کہ برابری میں شادی کی جائے۔ نیک لوگ ہیں، خاندان والے ہیں، جن کا معاشرے میں مقام ہے، ایسے ہی لوگوں میں شادی کرنی چاہیے، نہ کہ ایسے لوگ جو فحاشی میں پڑے ہوئے ہیں، بدکار ہیں، وہ اپنے ہی لوگوں میں شادی کریں گے۔ اس کے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو پاک دامن عورت پر پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر تہمت لگانے کے بعد وہ 4 گواہ نہ لائیں، فجلدوہم 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے مارو، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور آئندہ کبھی ان کی کوئی گواہی قبول نہیں کرنی ہوگی۔ اولئک هم الفاسقون، یہ فاسق لوگ ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے منہ بند کیے ہیں جو ہر کام میں ٹانگ اڑاتے ہیں اور ان کی زبان بہت چلتی ہے۔ اور دوسری بات، برائی کو پھیلانے سے روکا ہے کہ تم ایویں ہی کسی پر کوئی بات نہ کہو، باتیں مت بناؤ، تہمت مت لگاؤ۔ اگر تم اس کو ثابت نہیں کر سکتے تو ثابت کر کے دکھاؤ، ثابت کر سکتے ہو تو بات کرو، اور اگر کوئی دلیل نہیں ہے تو پھر کسی پر تہمت نہ لگاؤ، کسی میں عیب مت ڈالو، کسی کو بدنام کرنے کی کوشش مت کرو، ورنہ تم کو چاہیے اگر تم
ثابت نہیں کر سکتے، دلیل نہیں لا سکتے، شاہد نہیں لا سکتے، تو تم کو چاہیے کہ تم خاموشی اختیار کرو۔ اس کو حد قذف کہا جاتا ہے اور وہ 80 کوڑے ہیں، لیکن اس میں میاں بیوی کو استثناء کیا گیا ہے، ان کے لیے حکم اور ہے۔ فرمایا والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر زنا کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس گواہ بھی نہ ہوں، زنا کی تہمت لگائیں ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو، فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، تو وہ ایسے کرے کہ یہ شخص 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے اور کہے کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں بار والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ مجھ پہ لعنت ہو اللہ کی اگر میں جھوٹا ہوں۔ 4 مرتبہ تو اللہ کی قسم کھائے اور 5ویں مرتبہ وہ شخص یہ کہے کہ مجھ پر لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں۔ اس میں اس طرح سے کہ شوہر کہہ رہا ہے کہ میری بیوی نے زنا کیا ہے مگر اس کے پاس گواہ کوئی بھی نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر تم قسم کھاؤ 4 مرتبہ کہ تم سچ بول رہے ہو، اور 5ویں بار کہو کہ اگر تم جھوٹے ہو تو تم پر لعنت ہو۔ تو یہ قسم جو ہے وہ 4 گواہوں کے برابر مانی جائے گی۔ اب اس کے جواب میں اگر عورت خاموش ہو جاتی ہے تو مرد کی سنی جائے گی اور عورت کو سزا دی جائے گی، اور اگر وہ انکار کر دیتی ہے تو پھر اس کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ بھی 4 بار قسم کھائے اور کہے کہ اس کا شوہر جھوٹ بول رہا ہے، والخامسۃ ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین، اور 5ویں دفعہ قسم کھائے اور کہے کہ اس پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ سچا ہے، اس عورت پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ سچا ہے۔ تو اگر دونوں نے قسم اٹھا لی، شوہر نے بھی اور بیوی نے بھی، تو دونوں کے درمیان طلاق مانی جائے گی اور وہ اکٹھے نہیں رہ سکیں گے، واللہ اعلم۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واقعہ افک ہے، یعنی کہ وہ بہتان جو حضرت عائشہ پر لگا تھا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی ہیں۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ نبی علیہ السلام غزوہ بنی مستلق کے لیے تشریف لے گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ تھی۔ حضرت عائشہ ایک الگ ہودج میں سفر کرتی تھیں، یعنی وہ مقام جو اونٹ کے اوپر بنا ہوا ہوتا ہے، یعنی اونٹ کے اوپر ڈولی کی طرح سے ایک چیز رکھی ہوتی ہے جس میں عورتیں سوار ہوتی تھیں۔ ایک جگہ واپسی میں جب قافلہ صبح اندھیرے میں رکا تو حضرت عائشہ اتر کر قضاء حاجت کے لیے تھوڑا دور چلی گئیں۔ حضرت عائشہ اتر کر قضاء حاجت کے لیے تھوڑی دور چلی گئیں، کیونکہ اس زمانے میں واش روم وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، ایسے ہی لوگ دور دراز جا کر اپنی حاجت پوری کر لیتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ جن لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ حضرت عائشہ کا ہودج اٹھا کر اونٹ پر باندھیں اور اتاریں، انہوں نے وہ ہودج اونٹ پر باندھ دیا جبکہ وہ خالی تھا، کیونکہ حضرت عائشہ دبلی پتلی سی تھی، اس لیے انہیں معلوم نہیں ہو سکا کہ حضرت عائشہ اس میں موجود ہیں یا نہیں، اور پھر قافلہ جو تھا آگے نکل پڑا۔ حضرت عائشہ جب قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے، آپ اسی جگہ پر بیٹھ گئیں تاکہ جب قافلے والوں کو معلوم ہو کہ حضرت عائشہ ہودج میں موجود نہیں ہے اپنی جگہ میں، تو پیچھے رہ گئی ہیں، تو وہ اسی جگہ پر ڈھونڈتے ہوئے واپس آ جائیں گے اور مل جائیں گے۔ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ کچھ اشخاص کو یا ایک شخص کو حکم ہوتا تھا کہ قافلے سے پیچھے رہ کر چلتا رہے، تاکہ اگر قافلے کی کوئی چیز گری پڑی رہ جائے تو وہ اسے اٹھا کر لے آئے اور قافلے کے ساتھ مل جائے۔ تو اس وقت حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ اس قافلے کے پیچھے معین کیے گئے تھے۔ حضرت صفوان جب اس جگہ پر پہنچے جہاں قافلے کا پڑاؤ رکا ہوا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک گٹھری سی پڑی ہوئی ہے۔ جب وہ قریب آئے تو دیکھا کہ یہ تو حضرت عائشہ ام المومنین لیٹی ہوئی تھیں، اور نیند کی وجہ سے ان کا حجاب جو تھا وہ ہٹ گیا تھا، اور حضرت صفوان نے حجاب کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے حضرت عائشہ کو دیکھا ہوا تھا، اس لیے وہ انہیں پہچان گئے۔ پھر حضرت صفوان نے اونچی آواز میں انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا، جس سے حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی، اور پھر حضرت صفوان نے انہیں اپنا اونٹ پیش کیا اور اس پر وہ انہیں بٹھا کر قافلے تک لے آئے۔ جب وہ قافلے میں پہنچے اور منافق عبداللہ بن ابی نے یہ دیکھا تو کہنے لگا اور اپنی خباثت کا اظہار کیا، کہنے لگا کہ تمہارے نبی کی بیوی بچ کر نہیں آئی، استغفر اللہ، تو بہتان لگایا اس نے۔ تو یہ سن کر اس کے باقی منافقین ساتھی بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ یوں یہ بات بڑھتی بڑھتی بہت پھیل گئی اور طوفان کا رخ اختیار کر گئی۔ اس میں کچھ مسلمان بھی شامل ہو گئے، جان بوجھ کر نہیں ہوئے تھے مسلمان شامل، بلکہ اپنی غلط فہمی کی بنا پر ہو گئے۔ انہی میں ایک حسان بن ثابت بھی تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شاعر تھے۔ پھر یہ واقعہ تقریباً 1 مہینے تک گردش کرتا رہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے میکے میں آ گئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل خاموشی اختیار کر لی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اس دوران کسی سے کچھ نہیں کہتی تھی، صرف روتی رہتی تھی۔ پھر 1 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کی آیات نازل فرمائیں، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، اللہ اکبر، یہ لوگ جو بہتان گڑھ لائے ہیں، لا تحسبوہ شرا لکم بل ہوا خیر لکم، اس واقعے کو تم اپنے لیے برا مت سمجھو، یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے، کیونکہ اس کے بعد بہت سے احکام اور چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائیں۔ تو یوں اس واقعے سے مسلمانوں کا بھلا ہی ہوا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، جس شخص نے اس بارے میں جو باتیں کی ہیں اسے اس کا گناہ ہوگا۔ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور جس نے اس بات کو شروع کیا اور بڑا بول بولا تھا، اس کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ اس سے مراد عبداللہ بن ابی منافق ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی مومنین کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تو تم اس کے بارے میں اچھا گمان کرتے، اچھی بات کہتے، وقالوا ھذا افک مبین، اور کہہ دیتے کہ یہ تو بہتان ہے، یہ تو الزام ہے۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، کیوں یہ لوگ 4 گواہ لے کر نہیں آئے؟ فاذ لم یأتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم الکاذبون، جب وہ گواہ نہیں لائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو بے شک ان گندی سخت باتوں کے بدلے تم پر اللہ کا بہت سخت عذاب نازل ہوتا۔ استلقونہ بألسنتکم، جب تم لوگ ان باتوں کو اپنی زبانوں سے کہہ رہے تھے، ان سنی سنائی باتوں کو اپنی زبانوں سے کہہ رہے تھے، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، اور تم وہ کچھ کہہ رہے تھے جس کا تمہیں علم بھی نہیں تھا، ان کے ساتھ تم بھی لگ گئے تھے بہتان بازی میں۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور تم سمجھ رہے تھے کہ یہ معمولی بات ہے، جبکہ وہ بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی، بہت عظیم بات تھی۔ تم لوگ ایسی بات کہہ رہے تھے جس کو تمہاری آنکھوں نے دیکھا نہیں تھا، اور تم سمجھے کہ یہ کہہ دینا، یہ باتیں بنانا، یہ تہمت لگانا، یہ الزام تراشی کرنا بہت چھوٹی سی بات ہے۔ وَلَوْلَا إِذ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا، اور ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے یہ بات سنی تو تم کہتے کہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم ایسی بات منہ سے بھی نکالیں، تمہیں تو فوراً یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ ایسی بات ہو ہی نہیں سکتی، اتنی بڑی گستاخی، اتنا بڑا بہتان یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کی بیوی عائشہ طیبہ طاہرہ، ان کے ساتھ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اور کہنا چاہیے تھا کہ یہ تو اللہ پاک ہے، کہ اللہ تو پاک ہے اور یہ بہت بڑا بہتان ہے۔
یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اللہ تمہیں خبردار کر رہے ہیں آئندہ تم کبھی بھی ایسی حرکت مت کرنا اگر تم مومن ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر سب کچھ واضح کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی پاکیزگی بیان کر دی، سبحان اللہ، اور کہہ دیا کہ یہ ایک ان پر بہتان ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام بہت خوشی خوشی حضرت عائشہ کے پاس آئے اور ان کو یہ آیات پڑھ کر سنائی، مبارکباد دی۔ تو حضرت ابو بکر حضرت عائشہ سے کہنے لگے اٹھیے بیٹا جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کیجیے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا میں اس ذات کا شکر کیوں نہ ادا کروں جس نے میرے بارے میں یہ آیات نازل کی ہیں، میری برات نازل کی ہے، ان سے زیادہ شکر کے حقدار تو میرے اللہ ہیں۔ پھر انہوں نے شکر ادا کیا اور یہ معاملہ جو تھا ٹلا اور ختم ہوا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اس صورت کے اندر کچھ احکام ہیں جو ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، ہمارے بچوں کے لیے، ہماری معاشرت کے لیے، ہمارے گھر بار کے لیے، سب کے لیے ضروری ہیں۔ یہ وہ احکام ہیں جن پر اخلاقیات ٹکی ہوئی ہے، ان کا اہتمام کرنا چاہیے اور ان کا اہتمام ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها، اے ایمان والو تم اپنے گھروں کے علاوہ بے دھڑک کسی گھر میں داخل مت ہوا کرو کہ جب تک تم ان سے اجازت نہ لے لو اور ان کو سلام نہ کر لو۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس میں ہمیں یہ حکم ملتا ہے کہ کسی کے گھر ہم جائیں تو 3 مرتبہ باہر سے اجازت طلب کریں۔ اگر 3 مرتبہ ہمیں اجازت نہ ملے تو ہم واپس آ جائیں۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، اگر کسی کا گھر خالی بھی ہو تب بھی تمہیں اندر جانے کی اجازت نہیں ہے تب تک کہ گھر والے تمہیں اجازت نہ دیں اندر آنے کی۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو تمہیں چاہیے کہ واپس چلے جاؤ، یہی تمہارے نفس کے لیے زیادہ پاکیزہ اور بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں اگر تم ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جن میں کوئی نہیں رہتا، یعنی خالی گھر، اور اس میں تمہارے فائدے کا سامان اور متاع ہے، اس گھر میں تمہارا سامان تمہارا متاع رکھا ہوا ہے اور اس میں کوئی نہیں رہتا تو اس میں بغیر اجازت کے داخل ہو سکتے ہو۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو یا جو تم چھپاتے ہو۔ اس سے مراد وہ اسٹور اور دکانیں ہیں جہاں پہ کوئی رہائش نہیں ہوتی، جہاں پہ بس صرف سامان، ضرورت کا سامان رکھا ہوتا ہے۔ تو انسان اگر ضرورت کے سامان کے لیے ایسی جگہ جانا چاہے تو وہاں اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ راستوں میں کیسے چلنا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے رسول اللہ آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں نیچے رکھیے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیجیے۔ ذالک ازکیٰ لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب جانتے ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود بخود ظاہر ہو جائے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنی اوڑھیاں اپنے گریبانوں پر ڈال کے رکھیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکام نازل فرمائے ہیں، یعنی اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنی اوڑھیاں اوڑھ کے رکھیں اور چادریں اوڑھ کر رکھیں،
اب اس کے آگے ان لوگوں کا بیان ہے جن کے سامنے عورت بغیر پردے کے مطلب بغیر حجاب کے چہرہ بغیر ڈھانپے آ سکتی ہے. الا لبعولتہن او آبائہن، اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہر کے سامنے یا پھر اپنے باپ کے سامنے. باپ کی مد میں چاچا اور ماموں، دادا نانا بھی آ جاتے ہیں، دادا اور نانا بھی آ جاتے ہیں. او آباء بعولتہن، یا اپنے شوہر کے ابا کے سامنے. او ابنائہن او ابناء بعولتہن، یا اپنے بیٹوں کے سامنے اور اپنے شوہر کے بیٹوں کے سامنے، یعنی ستیلے بیٹوں کے سامنے بھی آ سکتی ہیں. او اخوانہن او بنی اخوانہن او بنی اخواتہن او نسائہن، یا اپنے بھائیوں کے سامنے یا اپنے بھائی کے بیٹوں کے سامنے یعنی بھتیجوں کے سامنے، یا اپنی بہن کے بیٹوں کے سامنے یعنی بھانجوں کے سامنے، یا اپنی جان پہچان کی عورتوں سے، یعنی صرف جان پہچان کی عورتوں کی اجازت ہے، اور جو جان پہچان کی نہیں ہے ان سے بچا جائے تاکہ کوئی خطرہ نہ ہو. آج ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ خواتین دوسری عورتوں کی خوبصورتی وغیرہ اپنے بھائیوں یا شوہروں کے سامنے بیان کرتی ہیں کہ میرے اپنی دوست کی اپنی کوئی ملنے جلنے والی کی خوبصورتی اپنے بھائیوں شوہروں کے سامنے بیان کرتی ہیں. اس سے مردوں کے دل کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے ان کو دیکھنے کا. تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو اپنی سہیلیاں ہیں ان کا تذکرہ اپنے مردوں کے سامنے نہ کریں، نہ ان کے اوصاف ان کی باتیں بیان کریں. خاص طور پر آج کل شادیوں کے موقع پر جو پکچر وغیرہ موبائل میں لے لیتی ہیں، وہ پکچریں بھی اپنے مردوں کو مت دکھایا کریں، بلکہ پکچر غیر عورت کی لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. او ما ملکت ایمانہن، اور یعنی باندیاں اور غلام. بعض لوگ کہتے ہیں یہ حکم صرف لونڈیوں اور باندیوں کے لیے ہے اور مرد غلاموں کے لیے نہیں ہے. اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، اور ایسے مرد جو ایسی خواہش نہیں رکھتے. بعض مفسرین نے لکھا ہے اس سے مراد ایسے غلام ہیں جو نسل در نسل سے آپ کے یہاں آپ کے گھر میں چلے آ رہے ہیں، کہ وہ اس لیول کے نہیں ہیں کہ ان کی ایسی نیت نہیں ہو سکتی. حالانکہ آج کل کا ایسا دور نہیں ہے، آج کل تو ان سے بھی پردہ ہی کرنا چاہیے. اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یعنی جو بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، نابالغ ہوتے ہیں، ان سے بھی پردہ نہیں کریں. اس سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف جسم کا پردہ ہے اور چہرے کا پردہ لازمی نہیں ہے. حالانکہ چہرے کا پردہ لازمی ہے، فرض ہے. سورۃ الاحزاب میں بھی اس کا ذکر ہے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور انہیں کہو کہ زمین پر زور سے نہ چلیں جس سے ان کی زینت یعنی جو زیورات انہوں نے پہنے ہیں وہ اس کی آواز سے پتہ چلے کہ یہ زیورات پہنی ہوئی ہیں. اور نہ ہی ایسے کپڑے ہونے چاہیے جو خود دعوت نظارہ دے رہی ہوں، ان سے بھی بچنا چاہیے. نہ ہی ایسے برقعے ہونے چاہیے جو ٹپ ٹاپ پھول بوٹے اور نگینوں سے یا ستاروں سے بنے ہوئے ہوں. آج تو حجاب بھی عورتیں کرتی ہیں تو ایسے برقعے لیتی ہیں جیسے شادی بیاہ کا فستان ہوتا ہے، کرتا ہوتا ہے، جس طرح سے شادی بیاہ میں پہنا جاتا ہے ایسے آج کل کے عبائے اور حجاب کی چادریں اور برقعے بنا لیے ہیں، کڑھائی والے اور جگمگا کر رنگ برنگے برقعے بنا لیے گئے ہیں. تو ہم کو چاہیے کہ ایسے برقعوں سے اور ایسے لباس سے گریز کریں، ایسے کپڑے ایسے برقعے بھی نہ پہنیں اور ایسا لباس بھی نہ پہنے غیر مردوں کے سامنے جو خود دعوت نظارہ دے رہی ہوں، ان سے بھی بچنا چاہیے. پھر اس کے آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور جو بیوہ خواتین ہوں آپ کے آس پاس ان کا بھی نکاح کروا دیجئے. یہ خاص ہمارے اس معاشرے کے لیے بھی ہے، کیونکہ انڈیا اور پاکستان میں بیوہ کا نکاح مناسب نہیں سمجھا جاتا، یہ ان کے لیے ہے. تو اس سے بہت سارے مسائل اور بہت ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں. اس سے پہلے کی آیتوں میں ہمیں تاکید کی گئی تھی کہ لوگوں کے گھروں میں بغیر اجازت داخل نہیں ہونا چاہیے. اب یہاں ہمیں اپنے گھر میں بھی داخل ہونے کے آداب بتائے جا رہے ہیں، احکام بتائے جا رہے ہیں کہ اپنے گھر میں بھی کسی کے کمرے میں جانے کے لیے آپ کو اجازت طلب کرنی چاہیے.
خاص طور پہ ان 3 اوقات کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے کے احکام باہر والوں کے لیے تھے، اب یہ احکام گھر والوں کے لیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات، اے ایمان والو، وہ غلام اور لونڈیاں جو تمہارے گھر میں ہیں اور وہ بچے جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے تم سے اجازت مانگا کریں اندر آنے کے لیے ان 3 وقتوں میں۔ یہ خلوت کے اوقات ہیں، ان میں کوئی تمہارے روم میں داخل نہ ہو، تمہارے گھر میں داخل نہ ہو۔ یہ کون سے اوقات ہیں؟ من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاة العشاء، فجر کی نماز سے پہلے اور دوپہر کے ٹائم اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 اوقات ہیں، چاہے وہ کسی کا بھی کمرہ ہو، ماں باپ کا کمرہ ہو، بھائی کا کمرہ ہو، بھاوج کا کمرہ ہو، بہن کا کمرہ ہو، جس کا بھی ہو، ان اوقات میں آپ کو اجازت لے کر ہی اندر آنا ہوگا۔ 3 عورات لکم، یہ 3 ٹائم تمہارے خلوت کے ہیں، خصوص ہیں، مخصوص ہیں۔ ان ٹائم میں کسی کے کمرے میں، کسی کے گھر میں داخل مت ہو جب تک کہ اجازت نہ لے۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ان اوقات کے علاوہ آپ بلا جھجک آ جا سکتے ہیں اور کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، ایک دوسرے کے پاس پھرتے رہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یعنی ان 3 وقتوں کے علاوہ اگر پھر ایک دوسرے کے کمروں میں آنا جانا چاہو تو آ سکتے ہو۔ پتہ ہے نا کون سے وقت، یاد کر لیجئے، اور آج جب پڑھ رہے ہیں تو اس کے اوپر ہم سب کو عمل کرنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے، اپنی آل اولاد کو بھی یہ سکھانا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے یہ فرمان اتارا ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے اور دوپہر کے بعد، دوپہر کے ٹائم سے اور عشاء کی نماز کے بعد، یہ 3 ٹائم منع ہے کسی کے کمرے میں بغیر دستک دیے، بغیر اجازت لیے داخل ہونا۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، پھر اگر بچے بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں تو پھر وہ بھی اپنے بڑوں کی طرح اجازت لے کر ہی اندر آئیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی اپنی آیتیں كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ تم کو اپنی آیتیں واضح طور پر بتا رہے ہیں، کس واسطے کہ اللہ تعالیٰ بہت حکمت والے ہیں اور سب کچھ جانتے ہیں۔ آگے فرمایا وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا، وہ بڑی عمر کی عورتیں جنہیں نکاح کی خواہش نہیں ہے، بڑی عمر کی ہو گئیں، ماہواری حیض جو ہے ان کا بند ہو گیا ہے اور بڑی ہو گئی ہیں، ان کو نکاح کی کوئی خواہش نہیں ہے، ان کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں کہ وہ اگر پردہ نہ کریں، منہ نہ ڈھکیں، بس ان کی نیت یہ نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو دکھاتی پھریں، بناؤ سنگار کر کے نکلیں۔ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر وہ احتیاط ہی کریں، پھر بھی اگر خوبصورت ہیں اور جوان نظر آتی ہیں، خوبصورت ہیں چہرے سے، اللہ نے خوبصورتی دی ہوئی ہے، بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ان کی ماہواری بند ہو گئی اور بڑی عمر کی ہو گئی، 50 سال کی، لیکن خوبصورت نظر آتی ہیں، کشش ہے چہرے کے اوپر، ہنسنے کا انداز ایسا ہے یا چہرہ ایسا ہے کہ دوسرا مرعوب ہو جاتا ہے، تو چاہیے کہ وہ بھی احتیاط ہی کرے، تو ان کے لیے یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ فرمائے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، بس جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو سلام بھی کیا کرو۔ اب کیا دیا جا رہا ہے، کیا حکم ہے کہ جب آپ کوئی بھی اپنے گھر میں آئے، باپ، بیٹا، بھائی، جو بھی آئے، شوہر، جب بھی اپنے گھروں میں آئیں تو دروازے سے سلام کر کے داخل ہوں کہ اللہ کی طرف سے یہ سلام مبارک دعا ہے تمہارے لیے اور سب کے لیے، گھر والوں کے لیے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اسی طرح اللہ تمہیں اپنی آیتیں واضح بتاتے ہیں تاکہ تم عقل والے بن جاؤ۔ اس طرح آج ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے
ہمارا 18ویں سپارے کا خلاصہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور اگر کوئی اونچ نیچ کوئی غلط بات منہ سے نکل گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے اپنی رحمت اور برکت سے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.